آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں۔ تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا۔ لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے اور اس کا امکان موجود ہے۔ تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں، نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں، اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں، تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، بے عمل صحیح جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی، 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے کھرے سیدھے 2 ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کی وجہ سے کفر مٹا، اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین اور پیغام ہے۔ اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے۔ کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے، اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے۔ تو فرمایا انا الماہی، میں ماہی ہوں، اللہ اکبر، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ہر طرف اسلام کے پھریرے لے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن
جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے. فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی اور پھر ابو بکر کی قبر, پھر حضرت عمر کی قبر. دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہاکازا نبعث یوم القیامہ, فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے. اللہ اکبر, کیا شان ہوگی, کیا عظمت ہوگی, کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے. اور پھر حضور حشر میں آئیں گے. اللہ اکبر, پھر حشر میں حضور کا آنا اور پھر لوگوں کی پناہ بننا, لوگوں کے لیے امان بننا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ, اور میں عاقب ہوں. عاقب, اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. پس خدا بر ما شریعت ختم کر, بر رسول ما رسالت ختم کر. اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا, جمال بھی نظر آئے گا, جود و نوال بھی نظر آئے گا. یہاں حسن بھی نظر آئے گا, حلم بھی نظر آئے گا, علم بھی نظر آئے گا, شان و شوکت بھی نظر آئے گی, رحمت بھی نظر آئے گی. اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گا. ساری شانیں ایک پیکر کے اندر, ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کر. یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری, مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں, باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں. میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ. دست قدرت یہاں آیا, ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فعلمت ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر. سینے میں نور آ گیا, سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے. اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے. فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا, میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم, میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے. میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا. آپ 2 سال, 4 سال, 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں. شکلوں کو پہچانتا ہوں, ناموں کو نہیں جانتا. کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب, ندیم صاحب, فلاں صاحب, وہ آپ کے, میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا. تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا. تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں, تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں, ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے, میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. بات ختم یہاں نہیں ہوئی, یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا, لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ, ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. ان کے باپوں کے ناموں کو بھی. کہانی ختم نہیں ہوئی, بات آگے فرمائی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ, جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں.
کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا؟ کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دی۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔
تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے
پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا. جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے. حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں. انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات معرض وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی. تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. وَيَكْسُرَ الْجَهْلِ، اور جہالت عام ہو جائے گی. علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی. آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ جہالت کی کثرت ہے. اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْسُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے. لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے. کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا. اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی. یہ مقافات عمل ہیں. گندم از گندم بروید جو سے جو، از مقافات عمل غافل مشو. اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری. اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے. حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں. میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ. دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر. سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے. اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھ کے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے. میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا. آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں. شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا. کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا. تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا. تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانتا ہوں؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضور شہید کر دیے گئے، تو مدینہ المنورہ میں ایک کوہرام مچ گیا، حتیٰ کہ عورتیں بے چین ہو گئیں، مضطرب ہو گئیں۔ تو ایک انصاری خاتون میدان احد کی طرف بھاگی، اس کا بھائی بھی جنگ میں شریک تھا، اس کا شوہر بھی شریک تھا، اس کا بیٹا بھی شریک تھا جنگ میں، اور اس کا والد بھی شریک تھا۔ یہ چاروں رشتے ہوتے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں شریک تھے اس جنگ میں۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس حالت کے اندر وہ عجیب اضطراب کے عالم میں دوڑتی ہوئی احد کے مقام پہ پہنچتی ہے۔ تو راستے کے اندر اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے باپ کی لاش پڑی تھی، اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی، اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی، اور وہ چاروں لاشوں کے قریب سے گزر گئی اور وہ پہچان بھی نہیں پائی۔ تو پوچھتی ہے یہ کس کی لاشیں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تیرے بھائی کی لاش ہے، یہ تیرے باپ کی میت ہے، یہ تیرے شوہر کا لاشا پڑا ہے، یہ زخموں سے چور زندگی کی بازی ہار کے شہادت کا دولہا بن کے تیرا بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے۔ تو کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا۔ پھر اس خاتون کو جس کے 4 عزیز رشتے بچھڑ گئے تھے، اور بھائی نے، بیٹے نے، اور شوہر اور باپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، پورا گھر کا گھر آج احد کے میدان میں بچھا ہوا ہے، تو کہا مجھے حضور تک لے جاؤ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ہر مصیبت ہے چاہے جب آپ جو ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ تو ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ ایسے مواقع پہ جب اتنے عزیز رشتے بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جذبات پہ کون قابو رکھ پاتا ہے اور کون کسی کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن ان کی محبت بڑھی ہوئی تھی ہر رشتے سے آگے، اور ہر عزیز، ہر رشتہ دار، کائنات کی ہر شے سے زیادہ وہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ نہ انہیں مال کی غرض تھی۔ حضور حکم کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اولادیں حضور کے راہوں میں، حضور کے رستوں میں قربان کر دیتے ہیں، اور ہر دکھ جھیل کر کے بھی حضور علیہ السلام کی خیریت انہیں مطلوب ہے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں۔ تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا، یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی۔ جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں،
لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کرے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک، تین باتیں، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی، پیار بڑھتا۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر، آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بھلا۔ فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا، صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھا، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چار کام کر لو جنت تمہارے نام میں، یا سلام عام کرو، یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔
تے ना मैं जोगी ना मैं जंगम ते ना मैं चला कमाया ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा